بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برز آف لائف کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہمیشہ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے۔ آج بابا جی شفا کے عمل سیریز میں جو عنوان ہے وہ ہے میں کون ہوں۔ بہت دیر کا وعدہ تھا جو جلد پورا ہونا چاہیے تھا، لیکن تاخیر اس لیے ہو گئی کہ شاید مجھ پر بھی کچھ اثر میرے پڑوسی ملک کا ہے کہ اس نے کشمیریوں کے ساتھ وعدہ کر رکھا تھا کہ ہم وہاں رائے شماری کرائیں گے، لیکن آج تک وہ اسے پورا نہیں کر سکے، حالانکہ وہ وعدہ UN کے فورم میں کیا گیا تھا۔ لیکن میری نیت ان کی طرح خراب نہیں تھی۔ میں اس دیر کے وعدے کے بارے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انسانی وجود، اس کی پرکھ جانچ اور اس کی آنکھ دیگر تمام جانداروں سے مختلف بھی ہے اور مشکل بھی۔ جتنے دوسرے جاندار ہیں ان کو بڑی آسانی کے ساتھ جانچا اور پرکھا جا سکتا ہے، لیکن انسان واحد مخلوق ہے جس کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہ تو باہر کا کوئی شخص کر سکتا ہے اور نہ خود اس کی اپنی ذات کر سکتی ہے۔ انسانی جسم کو ماپنے تولنے کے لیے جیسے فوجیوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ آپ کا قد ماپیں گے، وزن کریں گے، جسم کی سختی کو ملاحظہ کریں گے، بینائی دیکھیں گے، یعنی باہر کا جو سارا انسان ہے اس کو جانچیں اور پرکھیں گے، اور پھر انہوں نے جو بھی اصول اور ضابطے قائم کیے ہیں اس کے مطابق چلتے رہیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اندر کی مشینری کو جانچنے کے لیے بھی انہوں نے پیمانے بنائے ہیں۔ اگر آپ خدا نخواستہ کسی عارضے میں مبتلا ہیں تو اس کو کیسے جانچیں گے؟ ڈاکٹر اپنا اسٹیتھوسکوپ سینے پر رکھ کر دل کی دھڑکنیں اور گڑگڑاہٹیں سنتا ہے، تھرمامیٹر استعمال کرتا ہے، ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ اور سی ٹی اسکین، یہ سب چیزیں انسان کے اندر کی بیماریوں کا پتہ دیتی ہیں۔ پھر اس کے بعد تیسری چیز انسان کی دماغی اور نفسیاتی صورتحال کا جائزہ لینا ہوتا ہے۔ نفسیات دان اس کو جانچتے ہیں۔ انہوں نے کچھ تصویری خاکے اور مومے بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک مشین بنا رکھی ہے جو آدمی کے سچ یا جھوٹ بولنے کی کیفیت بتاتی ہے۔ کچھ ایسی مشینیں بھی ہیں جو شعاعیں ڈال کر پتلی کے سکڑنے اور پھیلنے سے اندازہ لگاتی ہیں کہ اس شخص کا انداز تکلم اور انداز زیست کیسا ہے۔ نفسیات کے ایک معروف ٹیسٹ میں ایک بڑے سے سفید کاغذ پر سیاہی گرا دی جاتی ہے اور اس کاغذ کی تہ لگا دیتے ہیں۔ جب اس کو کھولا جاتا ہے تو اس پر کوئی تصویر سی چڑیا، طوطا یا تتلی بنی ہوئی ہوتی ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو یہ کیا چیز نظر آتی ہے، اور پھر دیکھنے والا اس کو جیسا محسوس کرتا ہے بتلاتا ہے۔ کوئی اسے خوبصورت چڑیا سے تعبیر کر کے کہتا ہے اسے ایک چڑیا نظر آ رہی ہے جو گاتی ہوئی اڑی جا رہی ہے۔ ایک اور مزاج کا بندہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ اس میں ایک بڑھیا ہے جو ڈنڈا پکڑے بیٹھی ہے اور اس کی شکل میرے جیسی ہے۔ اس طرح سے دیکھنے والے کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ جانوروں کو بھی اسی معیار پر پرکھا جا سکتا ہے۔ کسائی جس طرح بکرے کو دیکھ کر بیمار یا تندرست کا پتہ چلا لیتا ہے، بھینس کو دیکھ کر بھی اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ اچھی بھینس ہے یا نہیں۔ گھوڑوں کو بھی چیک کر لیا جاتا ہے۔ جانوروں کا چیک کرنا اس لیے بھی آسان ہے کہ اگر ہم جانور کے ساتھ کسی خاص قسم کا برتاؤ کریں تو وہ بھی جواب میں ویسا ہی برتاؤ کرے گا، لیکن انسان کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ ممکن ہے کہ آپ ایک آدمی کو زور کا تھپڑ ماریں اور وہ پستول نکال کر آپ کو گولی مار دے۔ ممکن ہے کسی کو ایک تھپڑ ماریں اور وہ جھک کر آپ کو سلام کرے یا ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جائے۔ اس لیے انسان کے حوالے سے کچھ طے نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو جانچنا ہمارے صوفیاء کرام اور بابے، جن کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں، ان کے لیے ہمیشہ ایک مسئلہ رہا ہے۔
کہ انسان اندر سے کیا ہے، اور جب تک وہ اپنے آپ کو نہ جان سکے اس وقت تک وہ دوسروں کے بارے میں کیا فیصلہ کر سکتا ہے۔ آپ کے جتنے بھی MNA اور MPA ہیں یہ ہمارے بارے میں بیٹھ کر فیصلے کرتے ہیں، لیکن وہ خود یہ نہیں جانتے کہ وہ کون ہیں۔ یہ ایسے تیراک ہیں جو ہم کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کو خود تیرنا نہیں آتا، سیکھا ہی نہیں انہوں نے۔ جو گہری نظر رکھنے والے لوگ ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں انسان کا سب سے بڑا مسئلہ، کبھی اگر آپ نے غور کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن آپ کے لاشعور سے یہ آواز آتی ہی رہتی ہے کہ میں کون ہوں اور میں کہاں ہوں، اور اس سارے معاملے اور کائنات میں کہاں فٹ ہوں۔ اس کے لیے ہمارے باپوں نے غور کرنے اور سوچنے کے بعد اور بڑے لمبے وقت اور وقفے سے گزرنے کے بعد اپنی طرز کا طریق سوچا ہے جس کے کئی رخ ہیں۔ آسان لفظوں میں وہ اس نئے طریق کو فکر یا مراقبے کا نام دیتے ہیں۔ اب یہ مراقبہ کیوں کیا جاتا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، کس لیے وہ بیٹھ کر مراقبہ کرتے ہیں، اور اس سے ان کو آخر حاصل کیا ہوتا ہے۔ مراقبے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوتی ہے کہ کوئی ایسی مشین یا آلہ ایجاد نہیں ہوا جو کسی بندے کو لگا کر یہ بتایا جا سکے کہ واٹ ایم آئی، ہو ایم آئی، کہ میں کیا ہوں۔ اس کے لیے انسان کو خود ہی مشین بننا پڑتا ہے، خود ہی سبجیکٹ بننا پڑتا ہے اور خود ہی جانچنے والا۔ اس میں آپ ہی ڈاکٹر ہے، آپ ہی مریض ہے، یعنی میں اپنا سراغ رساں خود ہوں، اور اس سراغ رسانی کے طریقے مجھے خود ہی سوچنے پڑتے ہیں کہ مجھے اپنے بارے میں کیسے پتہ کرنا ہے۔ بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں، بڑے ہی پیارے، لیکن ان سے کچھ ایسی باتیں سرزد ہوتی رہی ہیں کہ وہ حیران ہوتے ہیں کہ میں عبادت گزار بھی ہوں، میں بھلا اچھا آدمی بھی ہوں، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم کہ میں ہوں کون، اور پتہ اسے یوں نہیں چل پاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے انسان کے اندر اپنی پھونک ماری ہوئی ہے اور وہ چلی آ رہی ہے۔ اس کو آپ ریز نہیں کر سکتے، اس کو آپ پردہ کھول کر دیکھ نہیں سکتے۔ آپ ایک لفظ یاد رکھیے گا، سیلف یعنی ذات کا۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جسے خودی کہتا ہے، خودی کیا ہے؟ اس لفظ خودی کے لیے کئی الفاظ ہیں، لیکن ذات زیادہ آسان اور معنی خیز ہے۔ حضرت علامہ اقبال نے اس لفظ کو بہت استعمال کیا اور اس پر انہوں نے بہت غور بھی کیا۔ اب اس ذات کو جاننے کے لیے جس ذات کے ساتھ بہت سارے خیالات چمٹ جاتے ہیں، جیسے گڑ کی ڈلی کے اوپر مکھیاں آ چمٹتی ہیں، یا پرانے زخم پر بن بناتی ہوئی مکھیاں آ کر چمٹ جاتی ہیں، خیال آپ کو کنٹرول کرتا ہے، اور وہ ذات، وہ خوبصورت پارس جو آپ کے، میرے اندر، ہم سب کے اندر موجود ہے، وہ کستوری ہے جو ہے وہ چھپی رہتی ہے۔ اس کو تلاش کرنے کے لیے اور اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ میڈیٹیٹ یعنی مراقبہ کرتے ہیں۔ کبھی کبھی کسی خوش قسمت کے پاس ایسا گر آ جاتا ہے کہ وہ چند سیکنڈ کے لیے اس خیال کی مکھیوں کی بن بناہٹ کو دور کر دیتا ہے اور اس کو وہ نظر آتا ہے، لیکن خیال اتنا ظالم ہے کہ وہ اس خوبصورت قابل رشک زرعی چیز کو ہماری نگاہوں کے سامنے آنے نہیں دیتا۔ جب آپ 2، 3، 4 مہینے کے تھے تو اس وقت آپ اپنی ذات کو بہت اچھی طرح سے جانتے تھے۔ جو معصومیت دے کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا تھا، اس کا اور آپ کی ذات کا رشتہ ایک ہی تھا۔ آپ وہ تھے، وہ آپ تھا، ایک چیز تھا۔ 2، پونے 2 سال یا کوئی سی بھی مدت مقرر کر لیں۔ جب خیال آ کر آپ کو پکڑنے لگا تو وہ پھر یہ ہوا کہ آپ گھر میں بیٹھے تھے ماں کی گود میں، کسی کی بہن آئی، انہوں نے آ کر کہا کہ اوہو نسرین، یہ جو تمہارا بیٹا ہے یہ تو بالکل بھائی جان جیسا ہے۔ اس بیٹا صاحب نے جب یہ بات سن لی تو اس نے سوچا میں تو ابا جی ہوں۔ ایک خیال آ گیا نا ذہن میں، حالانکہ وہ ہے نہیں ابا جی۔ پھر ایک دوسری پھپھی آ گئیں، انہوں نے آ کر کہا کہ اس کی تو آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں۔
تو اس بچے نے سوچا میں تو خوبصورت آنکھوں والا ہیرو ہوں۔ جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ انسان نے اپنی ذات کے آگے سائن بورڈز لٹکانے شروع کر دیے۔ ہیرو، رائٹر، لیڈر، پرائم منسٹر، خوبصورت اور طاقتور وغیرہ، اس طرح کے کتنے سارے سائن بورڈز لٹکا کر ہم آپ سارے جتنے بھی ہیں نے اپنے اپنے سائن بورڈز لگا رکھے ہیں، اور جب ملنے کے لیے آتے ہیں تو ہم اپنا ایک سائن بورڈ آگے کر دیتے ہیں کہ میں تو یہ ہوں، اور اصل بندہ اندر سے نہیں نکلتا، اور اصل کی تلاش میں ہم مارے مارے پھر رہے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے اپنی روح ہمارے اندر پھونک رکھی ہے، ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس سے فائدہ اٹھائیں، اس کی خوشبو ایک بار لیں، اس کے لیے لوگ تڑپتے ہیں اور لوگ جان مارتے ہیں۔ وہ ذات جو اللہ کی خوشبو سے معطر ہے، اس کے اوپر وہ خیال جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس کا بڑا بوجھ پڑا ہوا ہے۔ وہ خیال کسی بھی صورت میں چھوڑتا نہیں ہے۔ اس خیال کو اس کستوری سے ہٹانے کے لیے مراقبے کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے، اس لیے کہ آدمی ذرا ٹھیک ہو، اس کو پتہ چلے کہ وہ کیا ہے، اس سے پھر اسے نماز میں بھی مزہ آتا ہے، عبادت، گفتگو، ملنے ملانے میں، ایک دوسرے کو سلام کرنے میں بھی مزہ آتا ہے، ایک خاص تعلق پیدا ہوتا ہے۔ اس کے لیے جس کا بتانے کا میں نے وعدہ کیا تھا، آسان ترین نسخہ یہ ہے کہ 2 اوقات صبح اور شام، صبح فجر پڑھنے کے بعد اور شام کو مغرب کے بعد، یہ اوقات ہی اس کے لیے زیادہ اچھے ہیں۔ آپ 20 منٹ نکال کر گھر کا ایک ایسا کونا تلاش کریں جہاں دیوار ہو جو عمودی ہو، وہاں آپ 4 زانوں ہو کر چوکڑی مار کر بیٹھ جائیں، اپنی پشت کو بالکل دیوار کے ساتھ سیدھا لگا لیں، کوئی جھکاؤ کب نہ پیدا ہو۔ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جو کرنٹ چلنا ہے نیچے سے اوپر تک، وہ سیدھے راستے سے چلے۔ اب ماڈرن زندگی ہے، بہت سے لوگ چونکڑی مار کر نہیں بیٹھتے، انہیں اجازت ہے کہ وہ کرسی پر بیٹھ جائیں، لیکن اس صورت میں پاؤں زمین کے ساتھ لگے رہنے چاہیے اور آپ کو ارتھ ہو کر رہنا چاہیے۔ جب تک آپ ارتھ نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ کو مشکل ہوگی۔ پاؤں کے نیچے دری قالین بھی ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن زمین ہو تو بہت ہی اچھا ہے۔ چونکہ فقیر لوگ جنگلوں میں ایسا کرتے تھے، وہ ڈائریکٹ ہی زمین کے ساتھ وابستہ ہو جاتے تھے۔ ہماری زندگی ذرا اور طرح کی ہے، جب آپ وہاں بیٹھ جائیں گے تو پھر آپ کو ایک سہارے کی ضرورت ہے جس کو آپ پکڑ کر اس سیڑھی پر چڑھ سکیں جو لگا لی ہے، صرف یہ جانچنے کے لیے کہ ذات کیا چیز ہے۔ اس کے لیے ہر کسی کے پاس ایک ڈیوائس، ایک آلہ ہے جو سانس ہے، جو ساتھ ہے۔ بیٹھنے کے بعد آپ اپنے سانس کے اوپر ساری توجہ مرکوز کر دیں اور یہ دیکھیں کہ ہر چیز سے دور ہٹ کر، جس طرح ایک بلی اپنا شکار پکڑنے کے لیے دیوار پر بیٹھی ہوتی ہے، اپنے شکار یعنی سانس کی طرف دیکھیں کہ یہ جا رہا ہے اور آ رہا ہے۔ اس کام میں کوتاہی یا غلطی یہ ہوتی ہے کہ آدمی سانس کو ضرورت سے زیادہ توجہ کے ساتھ لینے لگ جاتا ہے۔ یہ نہیں کرنا، آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے بالکل ڈھیلا، صرف یہ محسوس کرنا ہے کہ یہ کس طرح سے آتا ہے اور جاتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ پہلے دن تقریباً 1 سیکنڈ یا 1.5 سیکنڈ تک سانس کے ساتھ چل سکیں گے۔ اس کے بعد خیال آپ کو بھگا کر لے جائے گا، وہ کہے گا کہ یہ بندہ تو اللہ کے ساتھ واصل ہونے لگا ہے، میں نے تو بڑی محنت سے اس کو خیالوں کی دنیا میں رکھا ہے۔ وہ خیال چلتا رہتا ہے موت تک۔ لوگ اکثر شکایت کرتے ہیں کہ جی نماز پڑھنے لگتے ہیں تو بڑے خیال آتے ہیں۔ وہ خیال آپ کو کہیں کا کہیں کافی دور تک لے جائے گا۔ جب آپ کو یہ خیال آئے کہ میں تو پھر خیال کے نرغے، گیرے یا چنگل میں آ گیا، چاہے اسے 20 منٹ بھی گزر چکے ہوں، آپ پھر لوٹیں اور پھر اپنے سانس کے اوپر توجہ مرکوز کریں اور جتنی دیر ہو سکے سانس کو دیکھیں، محسوس کریں، لیکن زیادہ کوشش نہیں کرنی۔ اس میں جنگ و جدل اور جد و جہد نہیں ہے کہ آپ نے کوئی کشتی لڑنی ہے یا ڈھیلے پن کا ایک کھیل ہے اور اسی معصومیت کو واپس لے کر آنا ہے۔ جب آپ 1 سال کے تھے اور جو آپ کے اندر تھی یا چلنے لگے تھے تو تھی،
اس وقت جو تھی اس میں بچہ معصومیت کو لینے کے لیے زور تو نہیں لگاتا ہے نا۔ جب یہ پروسیس آپ کرنے لگیں گے تو آپ کا عمل ایسا ہونا چاہیے یا ہو جیسا کہ ٹینس کے کھلاڑی کا ہوتا ہے۔ ٹینس کھیلنے والا یا کھیلنے والی کی زندگی ٹینس کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہ بات میں نے مشاہدے سے محسوس کی ہے۔ آپ یہ کبھی گمان نہیں کر سکتے کہ ٹینس کا کھلاڑی آپ کو ہر حال میں ٹینس کورٹ میں اپنی گیم امپروو کرتا ہی ملے گا۔ اگر غور سے دیکھیں تو ٹینس کا کھلاڑی ہم سے آپ سے بہت مختلف ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ ٹینس ہی کھاتا ہے، ٹینس ہی پہنتا ہے، یہی پیتا ہے، ٹینس ہی پہنتا ہے اور ٹینس ہی چلتا ہے۔ یہ اس قدر اس پر حاوی اور طاری ہو جاتی ہے۔ اس معاملے میں بھی آپ چاہے مراقبے کے اندر ہوں یا باہر نکل آئے ہوں، آپ نے دفتر جانا ہے، منڈی جانا ہے، کام پر جانا ہے، دکان پر جانا ہے، لیکن ٹینس کے کھلاڑی کی طرح آپ کے اندر یہ ایک طلب ہونی چاہیے، دل لگی ہونی چاہیے کہ میں نے ذات کے ساتھ ضرور واصل ہونا ہے۔ یہ سراغ رسانی کا ایک کھیل ہے۔ مثلا میں اب آپ کے سامنے ہوں، فوت ہو جاؤں گا بکری کی طرح۔ بکری آئی، اس نے بچے دیے، دودھ پیا، ذبح کیا۔ زندگی میں کوئی کام ہی نہیں تو یہ جاندار جو دوسرے جاندار ہیں، ان میں جان ضرور ہے سب میں، لیکن روح نہیں ہے۔ دیکھیے اتنا سا فرق ہوتا ہے۔ کئی لوگ کہہ دیتے ہیں ہمارے غیر مسلم دوست کہ جانوروں پر ظلم کرتے ہیں، یعنی غیر مسلم دوست کہہ دیتے ہیں کہ جانوروں پر ظلم کرتے ہیں، آپ ان کو کھا جاتے ہیں۔ کھاتے ہم اس لیے ہیں کہ ظلم تو جب ہوتا ہے کہ اس کے اندر روح ہوتی اور اس میں ایک سینسیبلٹی ہوتی، وہ تو ہے ہی نہیں۔ جب ویل مچھلی اپنا منہ کھولتی ہے تو تقریباً 3500 مچھلیاں ایک لقمے کے اندر اس کے منہ میں چلی جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا فلموں میں چھلانگ مار کر خود ہی جا رہی ہوتی ہے، تو یہ اس کی کیفیت ہے۔ اب آپ جاندار تو ہیں لیکن آپ کے ساتھ روح ہے۔ اس روح کی تلاش کے لیے، اس کی الٹرا ساؤنڈ بننے کے لیے آپ کو خود مشکل میں جانا پڑتا ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ یہ ایک بڑا پر لطف تجربہ یوں ہے۔ اچھا اس سے آپ کو کچھ ملے گا نہیں کہ جب آپ مراقبہ کریں گے تو آپ کو انعامی بانڈ کا نمبر مل جائے گا، نہیں ایسی بات نہیں، لیکن آپ آسودہ ہونے لگیں گے، اتنے ہی آسودہ جتنے آپ بچپن میں تھے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہاں آپ اپنے بچوں کو، پوتوں کو، بھتیجوں کو دیکھیں گے، آج کے بعد دیکھیں گے کہ یہ کتنی آسودگی کے ساتھ بھاگا پھرتا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں۔ اور اللہ بھی یہ فرماتا ہے، ہمارے بابے کہتے ہیں ان کا ایک اندازہ ہے کہ جب آپ جنت میں داخل ہوں گے یا جنت میں جانے لگیں گے تو اللہ گیٹ کے باہر کھڑا ہوگا، اور جیسے گیٹ کیپر گیٹ پاس نہیں مانگا کرتا، آپ باہر جا کر کھڑے ہیں تو اللہ کہے گا کہ وہ معصومیت جو دے کر میں نے تمہیں پیدا کیا تھا وہ واپس کر دو اور اندر چلو۔ اور ہم سارے کہیں گے کہ سر ہم نے تو BA بڑی مشکل سے کیا ہے اور بڑی چالاکی سے MA کیا تھا، ہم تو معصومیت بیچتے رہے ہیں، وہ تو اب ہمارے پاس نہیں۔ اس معصومیت کی تلاش میں اس روح کی تلاش کی ضرورت ہے۔ اس میں اگر کوئی اور کوتاہیاں وغیرہ ہو گئی ہیں، اس میں تو آئیں گی ضرور، کیونکہ سب سے تنگ کرنے والی چیز وہ خیال ہے، وہ مائنڈ ہے۔ بابے کہتے ہیں کہ جو وجود ہے ذات کا اور جو ذات ہے اللہ کی وہ قلب ہے۔ بابے کہتے ہیں کہ جو وجود ہے ذات کا اور جو ذات ہے اللہ کی وہ قلب ہے، یعنی ہمارا یہ ہارٹ جس کا بائی پاس ہوتا ہے یہ نہیں قلب، اس کے قریب ہی، اس کے ڈاؤن پر 1.5 انچ کے فاصلے پر قلب کا ایک مقام ہے، چونکہ یہ بھی نظر نہیں آتا ہم کو روح کا معاملہ۔ اور اللہ نے فرما بھی دیا ہے کہ ہم نے تم کو علم دیا ہے الا قلیلا، تھوڑا ہے، نہیں جان سکو گے روح کے بارے میں۔ تو وہ اندازہ یہ لگاتے ہیں، مائنڈ جو ہے وہ اس کے اوپر حملے کرتا رہتا ہے اور وہ دیکھتا رہتا ہے کہ میں نے کس طرح سے آدمی کو پکڑ کے پھر پنجرے میں قید کرنا ہے۔ یہ وعدہ تھا بڑی دیر کا، وہ آخر کار پورا ہوا۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے۔
اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔